اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام سامعین ذی وقار، آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 54 تلاوت کی ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالی نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی انہیں توبہ کی ترغیب دی اور توبہ کا حکم دیا کہ جو گناہ تم نے کیا ہے اس کی توبہ کرو۔ چنانچہ یہ آیت اس کا اجمالاً ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے، جس طریقے سے آپ نے سنا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور اس کے بعد اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا تفصیلی ذکر کیا، اور دراصل اللہ تعالیٰ یہ انعام کی یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر یہ بھی انعام کیا کہ تم نے بچھڑے کو معبود بنایا، میرا شریک بنایا، اس کی پوجا پاٹ میں لگ گئے۔ فرعون سے نجات ملنا بھی میرا انعام تھا، فرعون کو تمہارے سامنے غرق کرنا بھی میرا انعام تھا، اور تمہارے لیے 12 رستے بنا دینا بھی میرا انعام تھا۔ یعنی کہ انعامات کی میں نے بارش برسا دی، اور اس کے نتیجے میں چاہیے یہ تھا کہ تم شکر ادا کرتے، تم نے شرک کرنا شروع کر دیا۔ تو اب یہ بھی میرا انعام سمجھیں کہ میں نے اس شرک کے بعد تمہیں توبہ کی توفیق دی اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھا، اور تم شرک والے گناہ سے بھی توبہ طائب ہوئے، اور میں نے تمہاری توبہ کو معاف کیا، قبول کیا، اور پھر میں نے معاف کیا۔ یہ آیت نمبر 54 ہے، جس کا میں نے خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے الفاظ ظاہر کر دی ہیں۔ اب میں اس کا لفظی ترجمہ آپ کے گوش گزار کروں گا تاکہ بات کو سمجھنا مزید آسان ہو جائے۔ میں خواہش کروں گا اور گزارش کروں گا کہ آپ اس وائس کو، درس قرآن کو اپنی کنٹیکٹ لسٹ میں جتنے حضرات ہیں ان تک شیئر کیا کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی منت کریں کہ وہ اس گروپ کے ساتھ ٹچ ہو جائیں، جڑ جائیں، تاکہ ان تک بھی توحید و سنت کی اشاعت پہنچ جائے اور میسج پہنچ جائے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے واسطے اپنی قوم کے، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ، بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنے اوپر، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، پس تم توبہ کرو، رجوع کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف یعنی رب کی طرف، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اس توبہ کا طریقہ یہ ہوگا کہ تم اپنے آپ کو ہلاک کرو، اپنی جانوں کو ہلاک کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، پس تمہارے لیے یہ بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پس اللہ تعالی نے تمہاری توبہ قبول کی، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک شان اس کی یہ ہے کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلائے جانے کے بعد کوہ طور پر گئے اور پھر واپس آئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام کی جو سرپرستی تھی، سرپرستی سے لوگ بغاوت کر گئے اور ہارون علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ چنانچہ ہارون علیہ السلام نے عافیت اسی میں سمجھی
कि मैंने इनको समझा दिया है, अब ये लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, फसाद होगा, कत्लो गारत होगा, तो मैं क्यों ना ऐसे करूं कि मैंने अपना फरीजा पूरा कर दिया है। और सिर्फ फरीजा पूरा करने के बाद यूं नहीं किया कि बस कह दिया, उन्होंने नहीं माना तो फिर उन्हीं के साथ शामिल हो गए। जिस तरीके से आजकल हमारा वतीरा है कि हम बुराई के खिलाफ आवाज उठाते हैं, बुराई के खिलाफ नारे लगाते हैं, लेकिन अगर बुराई वो ना रुके तो हम दूसरे दिन उन्हीं के साथ खड़े होते हैं और ये समझते हैं कि मैंने तो अपना फरीजा अदा कर दिया है ना, अब ये नहीं रुकते तो मैं क्या करूं। तो याद रखें, आलिम दीन हो, किसी का पेशवा हो, किसी का मुक्तदर हो, मुक्तदा हो, तो उसे चाहिए कि सिर्फ जुबानी तौर पर जिहाद ना करे, बल्कि उसके बाद अमली जिहाद भी करे। कि जब कभी वो अहले बातिल या अहले शिरक हो या बागी किस्म के जो लोग हैं, जब अगर वो बगावत से, शिरक से, बिदात से, रस्म व रवाज से नहीं रुकते हैं, तो फिर उसका उनके साथ एक जो मुआशरती बाइकाट है वो भी करे, कम अज कम उनकी खुशी में, उनकी गमी में फिर शरीक ना हो, और वो ऐलान करे कि मेरी खुशी ये है कि तुम अल्लाह के दीन पर चलो। और मैं तुम्हें बारहा दफा ये बात समझाता रहा कि ये हक है, ये सच है, ये बात ठीक है, ये दीन है, ये शरीयत है, और तुमने मेरी बात को सुनी अनसुनी कर दी, नहीं माना। तो अब जब कि तुम मुझे किसी बात में इनवाइट करते हो, खुशी के मौके पर हो या कोई गमी का मौका हो, तो उस आलिम, उस पेशवा, उस मुक्तदा को चाहिए कि वो फिर बाइकाट करे कि मैं अब आपकी खुशी में भी शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि आपने दीन को ठुकराया है। तो जो दीन को ठुकरा देता है, दुनिया को तरजीह देता है, मेरा उसके साथ ताल्लुक नहीं है। चुनाचे हारून अलैहिस्सलाम ने यही बेहतर समझा और वो अलग हो गए। ये लोग बछड़े की इबादत में, बछड़े की ताजीम में, बछड़े की परस्तिश में लगे रहे। और जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो क्या देखते हैं कि ये बछड़े की इबादत कर रहे हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को यही बात इरशाद फरमाई जो आपने कुरान के अल्फाज में सुन चुके हैं, या कौम इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिखाज़िकुमुल इजला, बेशक तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया है। जब तुमने बछड़े को माबूद बना लिया है तो ये तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया है। लिहाजा अगर इस जुल्म की जगह तुम मुआफी लेना चाहते हो तो मुआफी का यही तरीका है कि फतूबू इला बारिकुम, अब रुजू करो जिसके साथ तुमने शिर्क किया है, जिसकी इज्जत की तरफ तुमने शराकत बनाई है, यानी बछड़े को माबूद बनाया है, फरमाया उस रहमान की तरफ, पैदा करने वाले की तरफ रुजू करो। और वो अल्लाह ये कह रहा है कि रुजू का तरीका ये है कि फक्तुलू अनफुसकुम, तुम अपने आप को कत्ल करो, तुम्हारी मुआफी के लिए ये हमने तरीका रखा है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि फक्तुलू अनफुसकुम का मतलब ये है कि उनमें से वो लोग जिन्होंने बछड़े को माबूद नहीं बनाया था और वो उसी दीन पर रहे, उसी बात पर रहे जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताई थी, तो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि फक्तुलू अनफुसकुम, अपने भाइयों को कत्ल करो। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए किस तरीके से ये एक इम्तिहान था अल्लाह ताला की तरफ से कि अपने भाइयों को अपने हाथों से कत्ल करो, यही तुम्हारी तौबा का तरीका है। जो कत्ल हो गया बस उसकी तौबा अल्लाह की बारगाह में कबूल की जाएगी। चुनाचे कुछ कत्ल हुए और हो रहे थे तो अल्लाह ताला ने उनके लिए मुआफी का ऐलान कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंद बारिकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, इसी में बेहतरी है कि तुम कत्ल हो जाओ और अल्लाह ताला से ये जो मुआफी है ये जान का नजराना पेश करके मुआफी लो। फताब अलैकुम, पस जो बच गए थे, अभी कत्ल की बारी नहीं आई थी, अल्लाह ताला उनकी तरफ मुतवज्जी हुआ और वो
ویسے ہی معاف کر دیے گئے، یعنی یہ حکم اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا۔ اللہ فرماتے اس لیے کہ میری شان ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کس طریقے سے توبہ کا اللہ تعالیٰ نے توبہ کا جو طریقہ تھا کیا اپنایا تھا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، اور یہاں تک بھی آتا ہے کہ اگر کوئی بنی اسرائیل میں سے گناہ کرتا تو صبح اس کے دروازے پر گناہ لکھا جاتا کہ فلاں صاحب، فلاں جناب، فلاں حضرت رات کو یہ کام کر کے آئے ہیں، صبح دروازے پر لکھا جاتا تھا۔ آٹومیٹک اللہ تعالی کی طرف سے ان کے دروازوں پر ان کا نام اور ان کے گناہ کے بارے میں لکھا جاتا۔ اور اگر کہیں کپڑے پر کوئی گندگی یا غلاظت لگ جاتی تو کپڑا دھونے کا حکم نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ اس کو کاٹ دو وہاں سے، یعنی پاک کرنے کا یہ طریقہ تھا۔ لیکن قربان جائیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کہ اللہ نے توبہ کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یا پاکی حاصل کرنے کے لیے اور غلاظت دور کرنے کے لیے تم کپڑوں کو کاٹ دو، بلکہ فرمایا دھو ڈالو۔ اور جہاں پر انسان کی گناہ کی معافی ہے تو اللہ تعالیٰ نے رات کے اندھیرے میں یوں فرما دیا کہ جو کوئی بندہ چپکے سے میرے ساتھ باتیں کرے گا، کہے گا کہ یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، یہ گناہ ہو گیا ہے، معافی تلافی کروا لے گا، فرمایا میں اس کے نہ صرف گناہ کو معاف کر دوں گا بلکہ آئندہ کے لیے کبھی اس کو تانا بھی نہیں دوں گا کہ یہ گناہ کیا تھا تو نے، پھر معافیہ مانگتا ہے۔ یعنی ہماری شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح دروازے کھول کے رکھے ہیں، اور قرآن اعلان کرتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، کبھی اس گمان میں، اس غلطی میں مزید نہ چلے جانا کہ اب اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے گناہ اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنی میری رحمت زیادہ ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس اور نا امید نہ ہونا، میری رحمت تمہارے چاروں طرف رہتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ پکا کر لو، مصمم ارادہ کر لو کہ میں آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، یہ غلطی دوبارہ نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میری توبہ اور میری توبہ کی طرف سے اعلان تمہارے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ اللہ تعالیٰ صبح کے وقت آسمان دنیا پر اپنی رحمت لا کر کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حل میں مستغفر فاغفر لہو، ہے کوئی مجھ سے معافیاں مانگنے والا، میں معافی دینے کے لیے آ گیا ہوں۔ یعنی خود اللہ تعالیٰ اس بندے سے معافی لینے کے لیے اعلان فرماتے ہیں۔ کتنی رحمت ہے، اور ہم کتنے ہٹ دھرم، کتنے ضدی اور سخت دل ہو چکے ہیں کہ اللہ معافیاں معاف کرنے کے لیے خود اعلان کرتا ہے، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں۔ آئے روز گناہ، آئے روز غلطیوں پہ غلطیاں۔ تو یاد رکھیں جو باغی بندہ ہوتا ہے اور غلطی کرنے والا ہوتا ہے اور غلطی پر ڈٹ جانے والا ہوتا ہے، اس کے لیے نہ کوئی معافی ہوتی ہے اور نہ کوئی تلافی ہوتی ہے۔ جو غلطی پر نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے نہ صرف معاف کرتی ہیں بلکہ اور لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اسے مشعل راہ بنا دیتے ہیں کہ اس طرح کرو۔ بے شمار حوالے حدیث کی کتابوں میں اور قرآن کے اوراق میں ملتے ہیں۔ اب چونکہ وقت نہیں ہے کہ میں ان کو کوٹ کروں، بنی اسرائیل کے ایک بندے کا واقعہ مشہور ہے جو 99 قتل کرنے کے بعد بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا اور اللہ نے اس کی بخشش کا اعلان کر دیا۔ فاحشہ عورت کا واقعہ مشہور ہے جو پیاسے کتے کو پانی پلاتی ہے، اللہ اس کی معافی کا اعلان کر دیتے ہیں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد کا خیال رکھا ہے، لیکن امت محمد ایسی ہٹ دھرم اور ضدی ہو چکی ہے کہ یہ خدا کو خدا نہیں سمجھتی، پیغمبر کو پیغمبر نہیں سمجھتی۔ اس کا خدا بھی اپنا نفس بن چکا ہے، اس کا پیغمبر بھی اپنا نفس بن چکا ہے، یعنی یہ سب کچھ کہتا ہے میں کہتا ہے۔
اس کا اور کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔